فرمانے لگے عبد الرحمن ابن عوف آپ کو معلوم ہے نجران کے اندر سے اتنے زیادہ وفود آئے جنہوں نے مدینے کے گرد و نواح کے اندر پڑاؤ ڈالا، شور و شرابہ بھی ہو رہے، آپس کے اندر بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا مدینے کے لوگ ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو مسلمان بن گئے، فرمایا ان کی جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان لوگوں کو تحفظات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آج رات کو سونا کوئی نہیں، آپ بھی نہیں سوئیں گے، میں بھی نہیں سوؤں گا، ہم مدینے کی گلیوں میں چکر لگائیں گے۔ بادشاہ گئے، امیر المومنین ہے، لیکن مدینے کی گلیوں کے اندر پھر رہا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نکلا ہوا ہے۔ فرمایا چلتے چلاتے ایک دروازے کے پاس سے گزرنے لگے، ایک معصوم بچے کی رونے کی آواز جب کانوں کے اندر پڑی، اسی جگہ پر ٹھہر گئے اور دروازے پر دستک دی ہے۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میرا نام نہ پوچھ، اپنے بچے کو خاموش کرا لے، اتنا زیادہ نہ رلا، تیرا بچہ اتنی دیر سے زیادہ رو رہا ہے۔ اس عورت نے معذرت کی ہے، عمر چلا گیا، پھر دوسری دفعہ پھر رونے کی آواز آئی، پھر قریب آ گئے۔ فرمایا لوگوں کو تکلیف ہوگی، اگر کوئی پریشانی مجھے بتا دے، اگر کوئی تکلیف ہے مجھے بتا دے۔ آج کوئی جا کر نہیں پتا کر رہا، آج جا کر کوئی نہیں پوچھ رہا، مسلمانوں کی ہر ایک چیز کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، میرے ملک کے اندر جو بھی مذاہب کے نام پر جو لوگ کھڑے ہوئے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر دین کا نام و نشان تک لوگ برداشت کرنا گوارا نہیں کر رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو خاموش کرا، اگر تکلیف ہو مجھے آ کر بتا دے۔ اس عورت نے دوسری دفعہ بھی معذرت کر لی ہے، حضرت عمر چلے گئے، تیسری دفعہ پھر اسی مکان کے قریب آئے، وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتی ہے تو بہت گندی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کا خیال نہیں کیا، جو اپنے بیٹے کو نہیں رکھ سکتی ہے، اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر پا رہی ہے، کیوں اتنا زیادہ بیٹے کو رلا رہی ہو؟ اس ماں نے رو کر کہا آنے والے نوجوان، آج کی رات ہم نے نہیں ستایا، تو نے ہمیں ستایا، ہم نے ظلم نہیں کیا، تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ ایک عورت اس سے کہہ رہی ہے تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا، آج بول کر دکھاؤ، کسی بھی محکمے کے خلاف بول کر دکھاؤ۔ اگر صبح بولے شام کو نہیں ملو گے، اگر شام کو بولے صبح نہیں ملو گے۔ یہ میرا ملک ہے جہاں پر اتنا ٹیکس لگا ہوا ہے، غریب آدمی بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، گلیوں کے اندر نکلے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ بل کو بل بھرے یا اپنی اولاد کا پیٹ بھرے، انہیں کیا پتا کہاں زندگیاں بسر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے کیسے تمہیں ستایا، میں نے کیسے ظلم کیا، میں نے کیسے زیادتی کی ہے، میں تو تمہاری نگرانی کے لیے آیا۔ اس عورت نے کہا میں اپنے بیٹے کا دودھ چھڑانے کی مشق کر رہی تھی، لیکن تم بار بار آ گئے، میرا بیٹا ضد کر رہا ہے، وہ دودھ نہیں چھڑانا چاہ رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟ اس عورت نے عمر بتائی۔ حضرت عمر نے فرمایا اتنی کم عمر میں کون دودھ چھڑایا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کے اوپر ظلم کر رہی ہو، اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ اس عورت نے کہا حضرت عمر نے جن لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا، ان بچوں کا وظیفہ مقرر کیا جنہوں نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا، جو ماں کے دودھ سے علیحدہ ہو گئے، اس لیے میں بیٹے کو اپنا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر میرے بیٹے کے لیے وظیفہ مقرر کر دے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ وہاں سے نکل کر آ گئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہ گئے، اللہ کے سامنے روتے رہ گئے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی۔ صبح فجر کی نماز کا وقت آ گیا، نماز کے اندر کھڑے ہوئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گئے، آہو بکا ہوتی رہی ہے۔ صحابہ سمجھ کے کوئی مسئلہ بنا، کوئی معاملہ بنا۔ نماز پڑھنے کے بعد خود فرمایا یا اللہ عمر پر تنگی ڈال دے، یا اللہ عمر پر تنگی ڈال دے، یا اللہ عمر پر تنگی ڈال دے۔ صحابہ کرام قریب آ گئے، عمر ایسی دعائیں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا لوگوں سن لو، آئندہ کے بعد جو بچہ حالت اسلام کے اندر پیدا ہوا ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، ان کو حکومت کی طرف سے پیسہ دیا جائے گا، جب تک وہ بچہ ماں کی طرف پروان نہ چڑھنے لگ جائے۔ پورے مدینے کے اندر اعلان کر دیا گیا ایک ماں
ماں کی فریاد سنی، اپنے قوانین کو بدل دیا، میرے ملک کے اندر لوگ مر گئے، تب بھی جا کر لوگ اپنے قوانین بدلنے کو تیار نہیں۔